اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جو ہے وہ فرانس سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خبر آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اس گزارش کے بعد فرانس نے 1 نومبر سے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بارڈر کنٹرول کو بحال کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ انلیگل مائیگریشن اور ٹیررزم کے خطرات سے نپٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ فرانس نے 1 نومبر سے بیلجیم، اسپین، لگزمبرگ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور اٹلی کے ساتھ فرانس کے بارڈر کو کنٹرول شروع کیا ہے۔ یہ بارڈر کنٹرول کم از کم 30 اپریل تک جاری رہے گا۔ تاہم فرانسیسی اتھارٹی نے یورپی کمیشن کو بارڈر کنٹرول کے بارے میں بتا دیا ہے۔ فرانس کے حالیہ اقدامات سے سرحد پار سے آنے والے مسافروں، کاروبار اور تجارت بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ اٹلی نے 5 افراد کی اٹالین نیشنلٹی ختم کر دی ہے جو دہشت گردی یعنی ٹیررسٹ گروپ حزب اللہ کا حصہ تھے۔ اٹالین فارن منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ اس انتہائی فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہری دہشت گرد گروپ حزب اللہ کے رکن تھے اور انہوں نے غیر قانونی طور پر یعنی انلیگلی نیشنلٹی حاصل کی تھی۔ پاکستانی نژاد برطانوی 10 سالہ سارہ شریف کے قتل سے متعلق جاری مقدمے میں اس بات کے پریشان کن پہلو سامنے آئے ہیں کہ مقتولہ کو اس کی والدہ، والد اور چچا مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور سارہ شریف نے کئی سالوں تک والد کے تشدد کا سامنا کیا ہے۔ سارہ کی سوتیلی ماں بینش بطول نے سارہ کے شرارتی رویے کی سزاؤں کو وجہ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی بات نہ ماننے کی فطرت سے متعلق بینش نے میسج میں اپنی بہن کو بتایا کہ سارہ میں ایک جن تھا۔ مختلف پیغامات میں بینش بطول نے اپنے شوہر عرفان کی جانب سے سارہ کو سزا دینے کے واقعات شیئر کیے ہیں، جن میں رات بھر بٹھانا، زبانی دھمکیاں اور جسمانی مار پیٹ شامل ہیں۔ سارہ شریف کے والد نے فون کال پر اعتراف جرم کرتے ہوئے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے بیٹی کو قانونی سزا دی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ واضح رہے کہ سارہ شریف کے قتل میں ملوث ان کے والد، سوتیلی ماں اور چچا لاش برآمد ہونے سے قبل پاکستان پہنچ گئے تھے، جن کو دبئی سے گرفتار کرنے کے بعد برطانیہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کایے دے کورنیا مودرن، نمبر 27، کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ اسپین کے صوبہ اراگون کے چھوٹے قصبوں سے ہزاروں یورو کی ٹیلی فون کیبل چوری کر کے لریدا واپس لاتے ہوئے 2 افراد پکڑے گئے جن کی عمریں 30 اور 54 سال ہیں۔ سول گارڈ دونوں سے تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس نے جب ملزمان کو وین کو روکا تو دونوں گھبرا گئے۔ شک پر پولیس نے انہیں گاڑی کا پچھلا حصہ کھولنے پر مجبور کیا تو ہزاروں یورو کی ٹیلی فون کیبلز برآمد ہوئی۔ اسپین میں آنے والے خوفناک سیلاب میں ایک امیگرنٹ خاتون لوردس ماریا گارسیا اور ان کے 3 ماہ کے بچے کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دونوں کی ہلاکت کا سانحہ گزشتہ منگل کی رات اس وقت پیش آیا تھا جب لوردس اور اس کا لائف پارٹنر 59 سالہ انطونیو متاثرہ علاقے میں سیلاب کے طوفانی بہاؤ سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان بدقسمت افراد کی گاڑی پانی کے زور میں بہہ گئی تھی۔ ویلنسیا کے علاقے لا ہورتا دے سود کے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی موومنٹ کو کنٹرول رکھیں کیونکہ آج اتوار کی شام کو دوبارہ بارش کے نئے سلسلے کا آغاز ہو سکتا ہے اور علاقائی انتظامیہ کی جانب سے اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیلاب کے 5 دنوں بعد متاثرہ افراد علاقے اور سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے مدد کے منتظر ہیں، جہاں سینکڑوں گاڑیوں اور ٹنوں کچرا اور کیچڑ کے ڈھیر اب بھی موجود ہیں۔ ان کے شہر ویلنسیا میں سیلاب دانا کی تباہی کے بعد متاثرہ علاقے میں لوگوں کی بحالی کے کام کے لیے رضاکاروں یعنی والنٹیئرز کے لیے 3000 سے زائد کاتالانوں نے اپنے نام کا اندراج کرا دیا ہے۔ رضاکار یعنی والنٹیئرز کی تنظیم نے اب تک 25,000 یورو امدادی رقم بھی اکٹھی کی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے کے افراد کا کہنا ہے کہ اگر لوکل اتھارٹی سیلاب کے خطرے کے بارے میں جلد خبردار کر دیتے تو مزید جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ اگرچہ ویلنسیا اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین کے ساحلی علاقوں میں موسم اب بہتر ہے، تاہم جنوبی اسپین میں رہنے والوں کے لیے خطرہ برقرار ہے۔
اسپین میں آنے والے بدترین سیلاب کے بعد لاپتہ ہونے والوں کی تلاش کا کام ابھی تک جاری ہے۔ سیلاب نے پل تباہ کر دیے ہیں اور شہر کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں۔ پلوں کی تباہی کے باعث کئی آبادیاں پانی، خوراک یا بجلی کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں۔ بالنسیا میں سیلاب دانہ کی وجہ سے پھیلی تباہی کے بعد پبلک ہیلتھ کا بنیادی مسئلہ پینے کا صاف پانی ہے اور ماہرین طب نے بوتل میں بند پانی پینے کی تجویز دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ بالنسیا میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ذہنی صحت یعنی ہیلتھ پرابلم پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ علاقے کا فی الحال آلودہ پانی ہے اور پینے سے پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پانی کے بہاؤ میں تباہ ہونے والی گاڑیوں نے بھی پانی کی آلودگی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بالنسین کمیونٹی میں حالیہ سیلاب نے بالنسیا اور کاستیون صوبوں میں کئی سڑکیں ابھی تک بند ہیں۔ اس بات کا اعلان ہسپانوی ادارے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک نے کیا ہے۔ ادارے نے ڈرائیوروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپڈیٹس چیک کرتے رہیں اور متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اسپین کے علاقے البسیتے میں سیلاب کی تباہی سے متاثرہ علاقے کے ملبے سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، جو لیٹور میں لاپتہ ہونے والے 5 افراد میں سے ایک ہے۔ ساؤدرن اور ایسٹرن اسپین میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 211 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں بالنسیا کے علاقے میں ہوئی ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسپین کے شہر بالنسیا میں سیلاب کی وجہ سے پھیلی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانوں اور سٹورز میں لوٹ مار کرنے پر 100 سے زائد افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بعض مواقع پر جرائم پیشہ افراد لاٹھی ڈنڈے سے لیس دکانوں پر پہنچ گئے تاکہ پڑوسیوں اور دکانداروں کو دھمکا سکیں جنہوں نے ان چوروں کے عمل کی مذمت کی تھی اور انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ ان دنوں میں سب سے بڑی ڈکیتی الدائیا کے شاپنگ سینٹر میں ہوئی تھی، جہاں 21 سے 45 سال کی عمر کے 5 افراد کو گرفتار کیا تھا اور ان سے 30,000 یورو سے زائد مالیت کے 80 زیورات کے پیس برآمد کیے تھے۔ گرفتاری کے وقت ملزمان کی پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ ملزمان پر طاقت کے ساتھ ڈکیتی کے جرم کے علاوہ کار سرکار میں دخل اندازی کا الزام بھی شامل ہے۔ متاثرہ علاقے میں نیشنل پولیس اور سول گارڈز کے اہلکار مشترکہ طور پر لوٹ مار کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پہلے 1 درجن سے زائد لٹیروں کو عدالت جیل بھجوا چکی ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ سانحہ بالنسیا میں دکانوں اور سٹورز کو لوٹنے والے لٹیروں کا ہدف مہنگے جوتے، مہنگی جرسیاں اور کپڑے، چاکلیٹس، مٹھائیاں اور کینڈی ہے۔ نیشنل پولیس نے گزشتہ رات کو مزید 20 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر دکانوں پر لوٹ مار کرنے کے الزامات ہیں۔ گرفتار افراد پر 17 تجارتی اداروں، 2 گھروں اور 1 پیٹرول پمپ پر چوری کرنے کا الزام ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے افراد کی جانب سے ان پاکستانی دکانداروں پر شدید ترین تنقید جاری ہے جنہوں نے ہنگامی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اشیاء صرف مہنگی بیچنا شروع کر دی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایسے پاکستانی دکانداروں کے رویوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بتایا گیا ہے کہ 1.5 لیٹر کی پانی کی 6 بوتلوں کے پیک کی قیمت 7 یورو وصول کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا طرز عمل پاکستانی دکانداروں نے دکھایا ہے تو ان میں دکانداروں اور سٹورز کو لوٹنے والے لٹیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے دکانداروں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اچھا برتاؤ دکھائیں تاکہ پاکستانی کمیونٹی کا امیج بہتر ہو اور ملک پاکستان کی بدنامی نہ ہو۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔